السلام علیکم سامعین، 20 جمادی الآخر کی تاریخ شروع ہو چکے 9 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ آج ہم لے کر آ رہے ہیں سرفراز کو پھانسی، 9 کو عمر قید، مسلم پرسنل بورڈ کا اہم کارنامہ، عمر خالد کو ضمانت مل گئی ہے، اور بھی خبریں ہیں۔ آپ پوری خبریں سنیے۔ اتر پردیش کے بہرائچ میں 13 اکتوبر 2024 کو مہاراج گنج بازار میں درگا وسرجن جلوس کے دوران رام گوپال مشرا نامی شخص کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی معاملے میں آج وہاں کی ضلع عدالت نے 10 لوگوں کو قصوروار مانا ہے۔ ان میں 3 کو بری کر دیا گیا ہے اور سرفراز نامی شخص کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، باقی 9 کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ضلع عدالت کا ہے۔ ادھر عمر خالد کو 16 دسمبر سے 29 دسمبر تک بہن کی شادی میں شرکت کے لیے ضمانت مل گئی ہے۔ یہ فیصلہ بھی دہلی کی ایک ذیلی عدالت کا ہے۔ وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے جو محفوظ رکھ لیا گیا ہے، جو منظر عام پر بعد میں آئے گا، وہ الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہن کی شادی کے لیے 16 دسمبر سے 29 دسمبر تک ضمانت ملی ہے۔ اس میں 2-3 باتیں پوری کرنی ہوں گی۔ جو جگہیں انہوں نے بتائی ہیں، گھر ہے جہاں شادی ہوگی وہاں ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، اپنے دوستوں سے مل سکتے ہیں، رشتہ داروں سے مل سکتے ہیں، گھر والوں سے ملنا ہی ہے، اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں رہیں گے۔ ادھر بنگلہ دیش میں اعلان ہوا ہے کہ 12 فروری 2026 کو بنگلہ دیش میں پارلیمنٹ کے انتخاب ہوں گے اور وہاں 300 سیٹوں کے انتخاب ہوں گے۔ اسی دوران آپ کو پتہ ہے کہ محترمہ ممتا بنرجی نے آج اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اب تک SIR فارم نہیں بھرا ہے اور نہ وہ بھریں گی، اور یہ بھی کہا کہ اس سے اچھا تو زمین پر ناک رگڑنا ہے۔ بتا دیں کچھ کیٹیگری، کچھ زمرے ایسے ہیں جن کو ایسے فارم بھرنا ضروری نہیں ہے، SIR فارم ہے اور چیزیں ہیں، ان میں وزیر اعظم اور تمام وزرائے اعلیٰ اور کچھ کیٹیگری ہیں، ان کے لیے لازمی نہیں ہے، قانون دیش کا ایسا کہتا ہے۔ اب سنیے مسلم پرسنل بورڈ کا معاملہ۔ آج مسلم پرسنل بورڈ کے ایک نمائندہ وفد نے مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور شری کرن رجیجو سے ملاقات کی ہوئی۔ وفد نے کئی مانگوں پر مبنی ایک میمورنڈم بھی انہیں دیا۔ وفد نے زبانی گفتگو میں ان مشکلات اور تکنیکی مسئلوں کا تفصیل سے ذکر کیا جو امید پورٹل پر وقف کے رجسٹرڈ املاک کو اپلوڈ کرتے وقت پیش آئی تھی، جس کے نتیجے میں لاکھوں املاک رجسٹرڈ نہیں ہو سکی۔ وفد نے کہا ویسے بھی جو املاک پہلے سے وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہیں ان کی اپلوڈنگ کی ذمہ داری وقف بورڈوں کی ہونی چاہیے تھی، اور اس کے لیے کم از کم 2 سال کا وقت دیا جانا چاہیے تھا۔ لہذا ہمارا مطالبہ ہے کہ جو املاک رجسٹرڈ ہونے سے رہ گئی ہیں ان کے اپلوڈنگ کی مدت میں کم از کم 1 سال اور بڑھایا جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے وفد نے وزیر موصوف سے کہا کہ وقف امید ایکٹ میں ترمیم اور امید پورٹل پر سیکشن 3B کے مطابق تفصیلات اپلوڈ کرنے کو لازمی قرار دینے نے پوری مسلم کمیونٹی کو دباؤ اور مشکلات میں مبتلا کر دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 6 ماہ میں تمام رجسٹرڈ وقف املاک کو اپلوڈ کرنے کی مدت بہت کم تھی۔ دوسرے کہ پورٹل پر اپلوڈنگ کرتے وقت کئی تکنیکی مسئلے اور خرابیوں کا سامنا کرنا پڑا، لہذا تمام املاک کو اپلوڈ کرنا انتہائی مشکل اور ناممکن تھا۔ لہذا آج تک پنجاب وقف بورڈ، مدھیہ پردیش وقف بورڈ، گجرات اور راجستھان وقف بورڈ نے وقت میں اور بڑھانے کے لیے ٹریبیونل سے رجوع کیا ہے، اور ٹریبیونل نے وقت بڑھا دیا ہے، جس سے واضح ہے کہ وقف بورڈ کو بھی 6 مہینے کی ٹائم لائن کی تعمیل کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور انہوں نے توسیع کی درخواست کی۔ چنانچہ درخواست ہے کہ متولیوں کی مشکلات کو غور کر کے اپلوڈنگ کے لیے مزید 1 سال کی مدت دی جائے۔ وفد نے مزید کہا کہ قانون میں مذکورہ مدت اور پورٹل جاری کیے جانے کے بعد کی مدت میں بھی فرق ہے۔ مزید برآں امید پورٹل کے قوانین کو صرف 3/7/2025 کو ہی مطلع کیا گیا تھا، اور اس کے ذریعے اپلوڈ کرنے کے لیے ضروری طریقہ کار اور تفصیلات
3/7/2025 کو بتائی گئی۔ یہ بتانا اور ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ متولی اور وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے ذریعے اعلانیہ فارم پہلی بار 3/7/2025 کو امید قواعد کے ذریعے مطلع کیا گیا تھا، لہذا پورٹل کی شروعات کی تاریخ یعنی 6/6/2025 جو کہ ایکٹ کی شروع کے لیے ایکٹ میں مذکور تاریخ نہیں ہے کو ایکٹ کے آغاز کی تاریخ کے طور پر نہیں لیا جا سکتا۔ وفد نے مزید کہا کہ یقیناً ہم سب مستعدی اور سچائی کے ساتھ پورٹل پر اپلوڈ کرنے کے عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ ابتدائی مدت میں 1 سال کی توسیع کر دی جائے تو پھر مزید توسیع کے لیے ٹریبیونل جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور صرف غیر معمولی صورتوں میں ہی ایسی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آخر میں ہم یہ بتانا بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ وقف ایکٹ امید ایکٹ 1995 اور اس کا سیکشن 113 مرکزی حکومت کو یہ اختیار فراہم کرتا ہے کہ وہ وقف ایکٹ امید ایکٹ 1995 کی دفعات کو نافذ کرنے میں مشکلات کو دور کرنے کا حکم بھی جاری کر سکتی ہے۔ وزیر موصوف نے وفد کی باتوں کو بہت سنجیدگی سے اور غور سے سنا اور وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد ان مشکلات و مسائل کا حل نکالیں گے۔ وفد میں بورڈ کے نائب صدر جناب سید سعادت اللہ حسینی، جنرل سیکریٹری مولانا محمد فضل الرحیم مجددی، ایگزیکٹو ممبر و ممبر پارلیمنٹ جناب اسد الدین اویسی، جناب محمد ادیب سابق ایم پی، ممبر بورڈ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی، دہلی سے مفتی عبدالرزاق، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے ممبران جناب فضیل احمد ایوبی ایڈوکیٹ، جناب حکیم محمد طاہر ایڈوکیٹ اور محترمہ نبیلہ جمیل ایڈوکیٹ شامل تھیں۔ یہ بیانیہ مسلم پرسنل بورڈ کے دفتر سے ڈاکٹر محمد وقار الدین لطیفی نے جاری کیا ہے۔